سوئٹزرلینڈ میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ ریفرنڈم کے ذریعے کہ مسلمان اپنی مساجد کے مینار نہیں بنا سکتے. تو آپ بتائیے کیا مینار جو ہیں وہ بھی دہشت گرد ہوتے ہیں؟ کیا مینار بھی جو ہیں وہ بھی کہیں ان کے ذریعے سے دہشت گردی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے نا. اور کہا جا رہا ہے جی حجاب پر پابندی، یہ انتہا پسندی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ توہین آمیز کارٹون جو شائع کیے گئے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ تشدد نہیں ہے. جو انسداد توہین اسلام کے قانون کو کالا قانون کہے، یہ الفاظ کہیں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ایک رخ کی طرف دیکھا اور ہم نے یہ کہا مذہبی انتہا پسندی. کیا سیاسی انتہا پسندی نہیں ہے؟ اور مسلم انتہا پسندی اور اسلام کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دنیا میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو خود مغرب سے انتہا پسندی، یعنی پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامی ایٹم بم کا نام دینا، یہ میرے نزدیک انتہا پسندی ہے. اور سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگا دینا، یہ انتہا پسندی ہے. حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ توہین آمیز کارٹون شائع کرنا، یہ بھی انتہا پسندی اور تشدد ہے. مسلمان عورت پر حجاب پہ پابندی لگا دینا بھی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو زبردستی حجاب پر پردے کا کہا جائے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، وومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اگر یہ جبر اور زبردستی کی جائے کہ اتارو، اور ایک خاتون اپنی خوشی سے حجاب کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ وومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا یہ انتہا پسندی اور تشدد نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ ایک میڈیا وار بھی ہے، اور میڈیا کو کچھ قوتوں کی طرف سے جو کچھ فیڈ کیا جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویے ہی بہت سارے تشدد اور انتہا پسندی کو جنم دے رہے ہیں. انتہا پسندی کو انتہا پسندی جنم دیتی ہے، تشدد کو تشدد جنم دیتا ہے، جبر کو جبر جنم دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام عالمی قوتوں کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دنیا جس تشدد اور انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے اس کے اسباب پر، اس کے عوامل پر، اس کے محرکات پر غور کرنا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ رد عمل کو تو دیکھتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے. رد عمل کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن اس کی وجہ تو عمل ہی ہوتا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تمام رویے، یہ تمام اقدامات، یہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہیں، یہ خود قانون کے خلاف ہیں، یہ خود غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہیں، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں، یہ ملکوں اور قوموں کے معاملات میں دخل اس کی اجازت تو نہیں دیتا، بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ تمام کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ رویے ہیں جو پھر دوسری طرف انتہا پسندی اور تشدد کو جنم دے رہے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کو بھی ایک طرح کا سیکولر ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں بھی مادر پدر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کا تصور جو ہے اور اسلام کا جو فکر اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام بشمول حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں. ہماری آزادی ایک حد تک ہے اور اس کی کچھ لمیٹیشن ہے، اس کی کوئی حدود ہے، اور ان کے ہاں کوئی ایسی حدود نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مغربی فکر اور فلسفے کو مسلمان ملکوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان تاثیر صاحب کا جو قتل ہے اس کے ذمہ دار وہ مقتول خود ہیں اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے. انہوں نے اس قانون کو کالا قانون کہا، اور ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، اور اگر وہ ان کی زبان سے نکل گئے تھے بلا ارادہ یا ارادتاً بھی کہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر معافی مانگتے، اپنے الفاظ کو واپس لیتے، توبہ کرتے. اور پھر وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ ایک عدالتی پروسیس چل رہا ہے، اور وہ وہاں پہنچ گئے جیل میں اور جا کر کہا کہ یہ بے گناہ ہے. بھی فیصلہ تو عدالت نے کیا، عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ مجرمہ ہے، وہ سزا دے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بے گناہ ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ یہ عدالتی پروسیس میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟
یہ توہین عدالت بھی تھی، اور یہ کہنا کہ یہ قانون کالا یہ بالواسطہ توہین رسالت بھی تھی۔ اس کا نوٹس حکومت نے لیا۔ ان کا یہ اقدام غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے، لیکن حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ حکومت نے ان سے کوئی جواب طلبی کی، ان کو اس منصب سے ہٹایا۔ کیا ایک آئینی منصب کے سربراہ، ایک صوبے کے آئینی منصب کے سربراہ کی کو قانون اور آئین کے خلاف اقدام کرنا یہ اس کا مناسب تھا؟ نہیں تھا۔ حکومت سے ہم کہتے رہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، آپ ان کو برطرف کریں۔ اگر حکومت اس کا نوٹس لے لیتی یا وہ خود اس کی معذرت کر دیتے تو یہ شاید واقعہ پیش نہ آتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار تو خود حکومت بھی ہے اور وہ بھی۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی شرعی اور دینی اور اسلامی معاملات پر گفتگو سے گریز کریں، اگر کریں تو پھر ایک محتاط رویہ اختیار کریں۔ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ شائستگی، تہذیب اور اسلامی اصولوں اور آئین پاکستان کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں عرض کروں، پہلے اس وقت تو جو ہمارے ہاں جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ تو ہے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کا۔ اس لیے نظام مصطفیٰ کی تحریک تبھی آ سکتی ہے جب پہلے مقام مصطفیٰ محفوظ ہو۔ تو اس لیے ہم اس وقت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جدوجہد میں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد مرحلہ آئے گا، اسی دوران بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت جب ہم نظام مصطفیٰ اور نظام اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے مسئلے پر پوری قوم متحد، اور پاکستان کے 17 کروڑ عوام، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کا تعلق سول سوسائٹی کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس کا تحفظ اپنی جان دے کر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے مطالبات کی طرف توجہ دیں۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دو ٹوک اعلان کریں کہ اس انسداد توہین رسالت کے قانون 295 میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوگی۔ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے ایک غیر مسلم اور مسیحی وفاقی وزیر اقلیتی امور کی سربراہی میں اس قانون میں ترمیم کے لیے سفارشات کی، اس کمیٹی کو فوراً ختم کرنے کا اعلان کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ خالص ایک اسلامی اور شرعی قانون ہے، اور اس کے اندر ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس کا سربراہ غیر مسلم کو بنایا، نان مسلم کو بنایا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ شہباز بھٹی وہ اقلیتی وزیر ہیں اور ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے کہ وہ ترامیم تجویز کریں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کمیٹی کو فوراً ختم کرنے کا اعلان کریں، اور شیری رحمان صاحبہ نے جو پرائیویٹ بل پیش کیا ہے ان سے کہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ رکن ہے اور اسی پارٹی کی وفاق میں حکومت ہے اور یہی اس وقت میں اقتدار میں ہے، تو یہ ان سے کہیں کہ یہ تم اپنا بل واپس لو، اور اگر وہ بل واپس نہ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو نکالا جائے اور ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ لیا۔ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان ہی دی جاتی ہے، اور یہ اذان دراصل ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ تم نے پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام پر عمل۔ تو اذان ٹی وی اپنے نام کے اعتبار سے جو کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور یہ ایک اہم ذمہ داری نبھا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی اذان کو بلند کر رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو توانا بنائے اور اس کی اذان جگہ جگہ پہنچے اور اس کی اذان پر لبیک کہنے والے پوری دنیا میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Who is the Lafan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah.
الله